بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بارے میں کچھ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ حکومت پاکستان نے اس کو IMF کو بیچ دیا ہے یا ورلڈ بینک کو بیچ دیا ہے اور اس کو ایک خود مختار ادارے سے ایک خود مختار آرگنائزیشن بنا دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے اور 4 چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جن 4 چیزوں کا آج کی اس ویڈیو میں ہم احاطہ کریں گے ان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تاریخ، اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اہمیت اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فائدے اور نقصانات کا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اہمیت اور تاریخ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا بینک دولت پاکستان 1 جولائی 1948 کو وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، انہوں نے اس کا افتتاح کیا۔ اس کے افتتاح کے بارے میں قائد اعظم سے ایک یہ بات بھی منسوب کی جاتی ہے کہ جب انہوں نے اس کا افتتاح کیا تو وہ شدید علالت میں تھے اور فاطمہ جناح نے انہیں اس افتتاح پر جانے سے روکا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ اس ادارے کا افتتاح کرنے میرا جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ پاکستانی قوم کو اندازہ ہو سکے کہ یہ ادارہ کتنا ضروری ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے بیماری کے باوجود بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح خود اس کے افتتاح کے لیے موقع پر تشریف لائے اور اس کا افتتاح کیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا مرکزی بینک ہے اور باقی جتنے بھی نجی بینک ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں اور اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی نجی بینک کو لائسنس دے یا اس کا لائسنس منسوخ کر دے، اور تمام تر مالیاتی امور جو پاکستان یعنی مملکت کی حدود میں چلتے ہیں ان پر نظر رکھنا بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اگر پاکستان بننے سے پہلے مرکزی بینک کی ہندوستان میں جو تاریخ ہے اس پر نگاہ دوڑائیں تو پاکستان کی آزادی سے پہلے برطانوی حکومت نے ہندوستان میں جو مالیاتی امور کو انجام دینے کے لیے ایک مرکزی بینک بنا رکھا تھا اس کا نام تھا ریزرو بینک آف انڈیا، جس کا صدر آفس یا ہیڈ کوارٹر دلی میں تھا، اور اسی بینک کے ذمہ تھا تمام ہندوستان یعنی بر صغیر کے مالیاتی امور پر نظر رکھنا اور مالیاتی پالیسیاں بنانا۔ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور اگلے ہی دن ہندوستان کا وجود عمل میں آیا تو دونوں ملکوں کا بنیادی اور مرکزی بینک ریزرو بینک آف انڈیا ہی قرار پایا، لیکن پاکستان نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا بینک دولت پاکستان کے نام سے اپنا مرکزی بینک بنا لیا، اور اس طرح پاکستان نے مکمل طور پر انڈین حکومت یا برطانوی سامراج سے مالیاتی آزادی بھی حاصل کر لی۔ جب پاکستان کا اپنا مرکزی بینک وجود میں آ گیا تو 30 دسمبر 1948 کو برطانوی حکومت نے بر صغیر کے تمام مالیاتی اثاثوں کو تقسیم کر کے ان کا 70% ہندوستان اور 30% پاکستان کے حوالے کر دیا، اور جولائی 1948 سے پاکستان نے اپنے تمام تر مالیاتی امور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے چلانا شروع کر دیے۔ دسمبر 1973 تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ایک نجی بینک کے طور پر کام کرتا رہا، مگر 1 جنوری 1974 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے تمام مالیاتی ادارے اور فیکٹریوں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے اس اقدام کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی قومی تحویل میں لے کر ریاست پاکستان کا اثاثہ قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے فروری 1994 میں فائنانشیل سیکٹر ریفارمز پروگرام کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو نیم خود مختاری دی
اور پھر جب ملک معراج خالد نگران وزیر اعظم بنے تو ان کے دور میں 21 جنوری 1997 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختار ادارہ بنا دیا گیا۔ پھر 2005 میں منی چینجز کو قانونی درجہ دے کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ماتحت کر دیا گیا، اور اب موجودہ حکومت نے مارچ 2021 میں اس بینک کو آرگنائزیشن بنا کر مکمل خود مختار بنا دیا ہے، اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خود مختاری کا مطلب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF یا ورلڈ بینک کے ہاتھوں فروخت کرنا ہے۔ دیکھنا یہ ضروری ہے کہ کیا واقعی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF یا ورلڈ بینک کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا ہے، یا یہ بھی کہ اس خود مختاری سے جو ادارے سے اسے آرگنائزیشن بنا دیا گیا ہے، اس سے پاکستان کو کیا فوائد اور نقصانات ہوں گے۔ اگر فوائد اور نقصانات کو دیکھیں تو یہ سوچنا ضرور ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کام کیا ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کام ملک میں کرنسی کی قدر کو بہتر کرنا، افراط زر اور تفریط زر کو کنٹرول کرنا، ملک میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف اقدامات اٹھانا، نئے کرنسی نوٹ چھاپنا، اور اندرون ملک حکومت کو سپورٹ کے لیے آسان شرائط اور کم ترین شرح سود پر لون فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کے قومی مدد کے پروگرام یا غربت کو ختم کرنے کے پروگراموں کے لیے بلا سود بینکاری اور سرمایہ کاری بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جسے اب احساس پروگرام کا نام دے دیا گیا ہے، وزیر اعظم لون اسکیم، اور کرونا کے حالات میں جو مختلف لوگوں کو امدادی رقوم ملتی رہیں، اس قسم کے تمام پروجیکٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہیں، اور جو بھی آپ ٹیکس چھوٹ دیں گے اس پر بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مدد حاصل ہونا ضروری ہے۔ مگر جب آپ اسے ایک خود مختار ادارہ بنا دیں گے اور اس کے دائرہ کار کو محدود کر دیں گے تو وہ پھر آپ کی اس قسم کے مسائل یا معاملات کو حل کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ اب جو حکومت پاکستان نے اسے آرگنائزیشن بنایا ہے، ان میں جو سب سے پہلے ایک پوائنٹ رکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب حکومت پاکستان کو قرضہ نہیں دے سکے گا، اور حکومت پاکستان کے بہاف پہ یہ عالمی مالیاتی اداروں کو حکومت پاکستان کا لیا گیا قرض مرحلہ وار واپس کرنے کا پابند ہوگا، اور جتنی رقم قرض کی مد میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو واپس کرنا ہوگی، حکومت پاکستان اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس یقینی بنائے۔ یعنی اگر حکومت پاکستان کے پاس وہ رقم نہیں ہوگی تو اسے نجی بینکوں سے یا بیرون ملک سے لون لے کر یہ رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پوری کر کے دینا ہوگی، جس سے زیادہ شرح سود پر لون لینے سے ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا نقصان جو ہے، اس کے لیے آپ ایک مثال کو یوں لے لیں کہ آپ نے اپنے کاروبار کے لیے ایک اکاؤنٹ بنایا جس میں جو بھی منافع آتا ہے وہ آپ اس میں جمع کروا دیتے ہیں، مگر اس منافع کے اکاؤنٹ میں جو آپ نے جمع کروایا وہ آپ واپس نکلوا نہیں سکتے، تو جو رقم آپ نے جمع کروائی وہ واپس لینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی جو بھی رقم، جو بھی ٹیکس حکومت پاکستان کلیکٹ کرے گی وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع تو کروا سکے گی لیکن اس کو واپس نہیں لے سکے گی۔ اس طرح حکومت پاکستان اپنے معاملات کو حل کرنے اور مالیاتی مسائل کو پورا کرنے کے لیے دوسرے نجی بینکوں سے قرض لے گی جو بھاری شرح سود پر ہوں گے۔ حکومت پاکستان افراط زر اور تفریط زر کے خلاف اقدام کرنے میں ناکام رہے گی اور مانیٹری پالیسی بنانے میں بھی مشکلات کا شکار ہوگی۔ کرنسی نوٹوں کی چھپائی اور ملک میں زرعہ مبادلہ کے ذخائر کو کنٹرول کرنے میں بھی مشکلات کا شکار ہوگی، اور ملک میں معیشت کے
استحکام کے اقدامات میں اسٹیٹ بینک کی مدد سے محروم ہو کر کام کرنے میں بھی مشکلات کا شکار ہوگی، جس سے ملکی معیشت کا نہ صرف بیڑا غرق ہوگا بلکہ ملک میں بے یقینی، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری اور زیادہ بڑھے گی۔ اس طرح ملک کے کرنسی کی قدر میں بے پناہ کمی ہوگی اور ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوگا، اور یہ کسی صورت بھی پاکستان جیسے ممالک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنے گھر والوں، دوستوں کا خیال رکھیں، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔